کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا کی ہے تو ہم تیرے ہیں، شرط ہے شرط، ورنہ یاد رکھے اگر محمد سے وفا نہیں تو ہم بھی تیرے نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آج دنیا تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی طریقے سے تمہارے دل سے تمہارے نبی کی وفا نکال دی جائے، نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ آپ کو نہیں پتا نوجوانوں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے زمین دو سازشیں ہو رہی ہیں، صفحات پہ صفحات لکھے جا رہے ہیں، اور 1000 اوراق کی کتاب اوراق پر مشتمل کتاب لکھی گئی، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ بتاؤ نوجوانوں سے، مسلمانوں کو نمازوں سے کیسے ہٹایا جائے، روزوں سے کیسے ہٹایا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دلوں سے اللہ اکبر کبیرہ اسلام کا درد کیسے نکالا جائے۔ تو کسی نے لکھا کہ نمازوں سے دور کر دو اسلام سے دور ہو جائیں گے، روزوں سے دور کر دو اسلام سے دور ہو جائیں گے، زکاتوں سے دور کرو اسلام سے دور ہو جائیں گے، حج سے دور کرو اللہ اکبر کبیرہ یہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا شیطان اٹھا، اس نے کہا نمازوں، روز اور حج زکات سے دور کرنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کے دل سے نبی کی محبت نکال دو، جب محبت نکل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ انہیں نماز کا احساس نہ رہے گا، روزوں کا احساس نہ رہے گا، حج کا احساس نہ رہے گا، زکات کا احساس نہ رہے گا، تم اپنے بستروں میں پڑے پڑے سوتے رہو، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر تمہاری بربادی کی داستانیں لکھی بے شک سبحان نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں۔ یہاں پر بیٹھ کر کے اگر میں نے یہاں پر چٹکلے بازی کر لی، قسم خدا کی پوری جب سے یہ شروع ہوئی یہ کہانی پوری امت کا ستیہ ناش لگ گیا، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی ہمیں چٹکلے سنائے جا رہے ہیں، اور ہم عادی بن گئے۔ ارے صاحب مولانا ناظر صاحب، مولانا نظام الدین صاحب کون سے مقرر کو بلا دیا، کوئی ہنسی کی بات ہی نہیں کہی، تو مولانا ناظم صاحب لعنت بھیجے ایسے انسان پر کہ جو منبر رسول پہ بیٹھ کر کے چٹکلے سنائے۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے، یہ علماء جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے مامور فرشتے آپ سے نہیں ہم سے کہیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمارا فرض ہے یہاں پر بیٹھ کر کے کہ آپ کو دین سکھائیں، سیکھنا نہ سیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بہائی نہ ہو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کاکر کھیڑے والوں کوئی بھی عالم آپ کو راضی کرنے یہاں نہیں آئے گا، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر اس کا نبی راضی ہو گیا تو تمہاری کوئی اوقات نہیں کہ تم ناراضی سے جا سکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں یہ جو سازشیں آج تمہارے ساتھ زمین دوز ہو رہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، ہاں یہ عشق رسالت تمہارے دل سے چھیننے والی سازش ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ ہاں دیکھو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کے ننگے بدن کو لٹال دیا گیا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر امیہ بن خلف بیٹھتا ہے، کوڑے لگاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ تیری میری کوئی دشمنی نہیں، بس تو اپنے دل سے اپنے نبی کے درد نکال دے، نبی کی محبت نکال دے۔ اگر تو نے نبی کی محبت نکال دی تو میں تیرے زخموں پہ مرہم رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بلال کے قدموں پہ کاکر کھیڑے کا ایک ایک سنی جوان قربان حضرت بلال امیہ کی آنکھ میں ڈال کے کہتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نازے دبا اٹھائے کیوں؟ دیکھو نوجوانوں سنو، میری تقریر کا زیادہ تر حصہ نوجوان کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو سفید داڑھی والے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا 90% گزار دیا۔ اب قوم کا مستقبل نوجوانوں تم سے وابستہ ہے، تم سے وابستہ ہے۔ مولانا شکیل صاحب، مفتی نظام الدین صاحب اور یہ تمام حضرات مسجدوں میں بیٹھ کر فجر کی نماز میں قبلہ رو ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا ہماری امت میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی مرد مجاہد محمد بن قاسم پیدا کر دے، کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے، لیکن ان کی دعائیں کیسے کام آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ اکبر جب تک دین نہیں سکھائیں گے تو خالی دعاؤں سے کیا کام چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں
ہاں دیکھو نا ہماری بستی کے نوجوانوں کو دیکھ تو جب یہ گھر سے قدم نکالتے ہیں ماں باپ کا دل پھڑکتا ہے، پتہ نہیں کس کی بہو بیٹیوں پر الزام آنے والا ہے۔ دیکھو نا کون سا ایسا نوجوان ہے، نوجوانوں میں تم کو بتا رہا ہوں، زنا کے ریشات بڑھتے جا رہے ہیں، شراب کے ریشات بڑھتے جا رہے ہیں، سود کے کاروبار بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہو اللہ اکبر ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نہیں ذرا سنو، صحابہ کا مجمع ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہوئے، نہ جانے کتنے، اللہ جانے کتنے لوگ بیٹھے۔ اسی بھاری مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور ہاتھ کھڑا کر کے او کاکر کھیڑا کے غیور نوجوانوں ذرا سنو دل کے کان سے سنو، ہاتھ کھڑا کرتا ہے نوجوان، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ تمام صحابہ کا مجمع تھا، حضرت عمر نے پکڑ کے کھینچا، ابو بکر نے پکڑ کے کھینچا، حضرت علی نے پکڑ کے کھینچا، طلحہ و زبیر نے، کہ تجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کہ تیرا دماغ کیا ہے، اپنی جگہ نہیں ہے، کہ تو اس رسول سے زنا کی اجازت مانگتا ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیت آ چکی ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب جانا حرام ہے، اس نبی سے زنا کی اجازت چاہ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شور بڑا، سرکار نے سب کو خاموش کیا، اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر کے بٹھا دیا اور کہا کہ اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، ذرا یہ بتا، اللہ اکبر کبیرہ، تجھ سے اگر تیری ماں زنا کی اجازت چاہے کیا تو اپنی ماں کو زنا کی اجازت دے گا؟ کب آ گیا، یا رسول اللہ اپنی ماں کو کبھی زنا کی اجازت نہیں دوں گا۔ کاکر کھیڑ کے غیور مسلمانوں، اگر تم نے زندگی زناکاری میں گزاری ہے تو سنو اور سبق حاصل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں دکھاؤں گا میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ یا رسول اللہ ماں کو کبھی زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے، ذرا یہ بتا کیا تجھ سے تیری بیوی زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بیوی کو زنا کی اجازت دے گا؟ کب آ گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا، اپنی بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، کیا تجھ سے تیری بہن زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جان دے دوں گا لیکن اپنی بہن کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر سرکار نے آخری جملہ ارشاد فرمایا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، ذرا بتا تجھ سے اگر تیری بیٹی زنا کی اجازت مانگے کیا تو اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت دے گا؟ رونے لگا، کپانے لگا، یا رسول اللہ خون کا قطرہ قطرہ بہا دوں گا لیکن اللہ اکبر کبیرہ اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب سرکار نے اسے قریب کیا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اس کے دل سے زنا کے خیال مٹا دے، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آخری جملہ ارشاد فرمایا، وہ زنا کی اجازت مانگنے والے، جب تو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو سن لے، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی۔ جب یہ زنا تو اپنی بہن بیٹی کے ساتھ گوارا نہیں کرتا تو دوسرا یہ زنا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ کیسے گوارا کرے گا؟ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس سے بھی اگر اب بھی اگر سدھرنے کا کوئی پہلو نہ نکلے تو میں معذرت چاہوں گا، اس سے بڑی دلیل میرے پاس، اس سے بڑی دلیل معاف کریے گا میرے پاس نہیں ہے، میرے مطالعے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم گھر سے نکلتے ہیں، نوجوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ آج تو ہمارے گھر کی بیٹیاں نکلتے ہوئے اپنے ابا سے کہتی ہیں ابا بازار جانا ہے، کہتے ہیں بیٹی چلی جاؤ، کہ نہیں ڈر لگتا۔ کتوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا نوجوانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، گلی نکڑوں پہ کھڑے ہو کے تیری میری بہن بیٹیوں کو تاڑنے والے نوجوانوں، ڈوب مرنے کا وقت ہے۔ ہماری گھر کی بہو بیٹیاں کتوں سے گیا گزرا تمہیں بتاتی ہیں، اس لیے کہ پھر وہ آگے جملہ بولتی ہیں ابا جان ہمیں کتا کاٹ لے گا تو ہمارے جسم کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ کم وقت نوجوان کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سدھر جائیے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس ہر گھر میں بیری کا پیڑ ہے، اگر تم دوسرے کے گھر میں ڈیلا مارو گے کہیں نہ کہیں سے تمہارے گھر میں بھی آنے والا ہے۔ اگر تم اپنی بہن بیٹی کی عزت چاہتے ہو نوجوانوں تو دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کرنا سیکھو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ضروری ہے میرے پیاروں، جشن ولادت منا رہے ہو، اسی موقع پر آؤ وعدہ کر لو کہ ہم اس طرف کبھی نہیں جائیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو۔
میں یہ نہیں کہتا کون ہے، لیکن سب وعدہ کر لو کہ اس راستے پہ کبھی نہیں چلیں گے۔ ایک صالح معاشرہ اگر جو ہے وجود میں لانا ہے تو سب سے پہلے معاشرے سے زنا کی بدکاری کو دور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ زنا ایک ایسی گندی لعنت ہے کہ جس کے نطفے سے اگر یہ پیدا ہو گیا تو وہ ایک ولد الزنا نہ جانے کتنی چیزوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا اب چھوٹی چھوٹی سی عمر کی لڑکیاں، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے تو حضرت بڑا حیرت، آپ جیسے لوگ بھی بہت حیرت کریں گے بات سن کر کے، اور آئے دن سوشل میڈیا پہ آتی ہے وہ لوگ اللہ کے نام پر ذبح کرنے والوں کی بیٹیاں خنزیر کھانے والوں کی باہوں میں راتیں گزار رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم آخر کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمیں اپنی گھر کی خبر نہیں۔ دیکھو کانپور اور نہ جانے کتنی جگہ اویو ہوٹل سے خبریں آتی ہیں ہمارے سامنے کہ برقعے میں، اللہ اکبر، 4 لڑکیاں پکڑی گئیں، 6 لڑکیاں پکڑی گئیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امت کی لڑکیاں ہیں، یہ امت کی لڑکیاں ہیں۔ اور میں یہاں پر رک کے، ویسے موضوع تو نہیں لیکن پھر میں کہتا اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ہمارا اور آپ کا۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرا نظریہ سمجھ میں نہ آئے، پوائنٹ آف ویو سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو اویو ہوٹل پہ جا رہی ہیں ان میں 80% ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری سوچ کا نتیجہ۔ اب کیسے؟ اس لیے کہ ہم غریب کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اب کیا کریں، نفس تو سب کے پاس ہے نا، تربیت تو سب کی اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے حضرت بیٹھے ہوئے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، بزرگ ہمارے بتائیں گے 16 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی، 18 سال کی عمر میں، 19 سال، زیادہ سے زیادہ 20 سال، آج 30 سال کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، کوئی ان کا رشتہ لینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے باپ کے سر پر غربت کی پگڑی بندھی ہوئی ہے، جو اللہ اکبر کبیرہ کوئی بھی اس کے سر سے اتار کر اپنے سر پہ نہیں رکھنے کو تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج زنا کے ریشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے نا اللہ اکبر کبیرہ، آج معاشرے کا ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان کھڑا ہو کہ میں دوسری شادی کروں گا تو سارا سماج اسے خنزیر سے بدتر جانتا ہے، لیکن ہاں یہی سرمایہ دار جب 6 رکھیلوں کو ساتھ رکھتا ہے تو کوئی اللہ اکبر اسے تانا دینے کے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اسے اللہ اکبر کبیرہ بڑا اچھا سا سو کولڈ مانا جاتا ہے۔ معاملہ تو یہی ہے، معاشرے کا معاملہ یہی ہے، غریب شراب پی لے تو اللہ اکبر نچیڑی ہے، اور اگر کوئی صاحب پردھان جی MLA MP پیے تو بڑے شوقین ہیں، شوقین کچھ نہیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، چاہے زنا ہو چاہے شراب ہو۔ اور شراب کے ریشات میں بات کرنے لگا ہوں، شراب تو اللہ اکبر کبیرہ بالکل ایسے چل رہی ہے جیسے ہمارے یہاں چائے، اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی، بات پر ہر دوسرا تیسرا چوتھا گھر مسلمانوں کا، ہر چوتھے گھر میں شراب کی بوتلیں کھولی جا رہی ہیں، ہر چوتھے پانچویں گھر میں۔ اور یہ جو یہاں پر کاکر کھڑے کی سرزمین پر اپنی 10-12 سال کی عمر، 15 سال 20 سال کی عمر گزار گیا، اور پھر اس کے بعد جو کمانے کے لیے دہلی گیا تو قطب مینار کی ہوا لگی، لال قلعے کی ہوا لگی، میٹرو کی ہوا لگی، اور وہاں کی ہوا نے اسے وسکی اور شراب کا عادی بنا دیا، اور نہ جانے کون کون سے نشوں کا عادی بنا دیا۔ جب یہ آیا وہاں سے تو خود تو برباد ہو کے آیا، کاکر کھیڑے کی جو ہے آب و ہوا کو بھی اللہ اکبر برباد کر دیا، نہ جانے کتنے لوگ نشیڑی بن گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارو، آخر ہمارے پاس سدھرنے کا وقت کب آئے گا؟ لوگ تیار ہیں ہماری پگڑیاں اچھالنے کے لیے، کوئی سا ایسا تراہا چوراہا نہیں بچا جہاں پر تمہارے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے وقت ہے آج بھی محمد الرسول اللہ کا دامن سختی کے ساتھ پکڑ لو، قسم خدا کی جس نے یہ پکڑ لیا اس کی دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ یہی محبت ہے۔ میرے پاس وقت ہے، یہ ختم کر دوں؟ نہیں، بہت ارے اور سنیں گے یہ ختم؟ اچھا سب بتائیے، ارے 2-3 بار میں تو نہ بتانے والا ہی بتا دیتا، مجھے بتایا گیا تھا کہ 12 بجے تک لاسٹ ٹائم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے، لیکن میں بھی آج ہی سب نہیں سنا جاؤں گا، تھوڑی بات کے لیے بھی رکھوں گا، آپ ہی کی طرف کل ایک سفر اور ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے دل سے کبھی نبی کی محبت نہ نکلنے دو، اور یہ جملہ تو میں نے شاید بہت آگے کا بول دیا، پہلے میں یہ کہوں کہ اپنے دل میں نبی کی محبت پیدا کرو، اپنے دل میں نبی کی،
محبت پیدا کرو. اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ مقام مصطفیٰ کو سمجھو، مقام مصطفیٰ کو سمجھو. لیکن یہ بندہ ناچیز، ہم بندہ ناچیز مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھے؟ امام عشق و محبت نے بڑی کوشش کی. کبھی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور پل بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن امام عشق و محبت نے مقام مصطفیٰ پر قلم چلایا. خالص الاعتقاد میں فرماتے ہیں، او لوگو جس طرح سے مرتبہ وجود میں صرف اللہ کی ذات ہے، اسی طریقے سے مرتبہ ایجاد میں محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کائنات کچھ نہ تھی، نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنے وجود میں، اپنی بقا میں آمنہ کے لال کی محتاج ہے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے آمنہ کے لال کا قدم ہٹا دیا جائے، یہ دنیا، یہ کائنات دفعتاً فنا ہو جائے گی. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، سبحان اللہ، جان ہے تو جہان. اور آگے فرماتے ہیں مفتی نظام الدین صاحب، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. گاگر کھڑے والوں سبحان اللہ، محبت میں کہہ رہے ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن سمجھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا کوئی مذاق بات نہیں ہے. حضرت جہاں قلم توڑ دیتے ہیں وہاں سے اعلیٰ حضرت کا قلم شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہو لوگوں یہ جو کچھ کائنات میں تم دیکھ رہے ہو نا، ہم نے یہ جانا اس کی دو قسمیں ہیں. یہ جو کچھ موجود ہے وجود میں ہے، یا تو یہ واجب ہے یا ممکن ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی ذات کو، ذات رسالت کو کہاں رکھیں؟ واجب کے ساتھ رکھیں یا ممکن کے ساتھ رکھیں؟ اگر واجب کے ساتھ رکھیں تو یاد رکھیے واجب خدا ہوتا ہے اور ہمارے نبی اللہ کے بندے. بے شک بے شک. واجب خدا ہوتا ہے اور ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ذات رسالت واجب میں شامل نہیں ہو سکتی. اب ممکن میں شامل کریں تو کیسے کریں؟ اس لیے کہ جو اختیارات اور تصرفات کے اختیار اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو دیے ہیں، وہ عام ممکن میں کہا. چشم زدن میں آسمان پر، آسمان سے لامکاں پر، اور لامکاں سے پھر واپس اسی لمحے میں اپنے بستر پر، ہے نا؟ وہی نبی ہے کہ جب راستے سے گزرتے ہیں تو پہاڑ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی؟ سرکار اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی؟ اور اسی اشارے سے چاند کو جوڑ بھی دیتے ہیں، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی؟ ڈوبے ہوئے سورج کو اٹھا دیتے ہیں، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی؟ درخت چل کر تمہارے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. جانور آ کر کے نبی کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی؟ جانور آ کر کے سلام کہتے ہیں، کسی ممکن میں یہ قدرت دیکھی؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے نہ تو نبی کی ذات واجب ہے، نہ نبی کی ذات اللہ اکبر کبیرہ عام ممکن ہے، بلکہ واجب اور بندے کے درمیان اگر کوئی برزخ کبریٰ اور وسیلہ عظمیٰ ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نتیجہ لکھتے ہیں حقیقے کے ہیں عبد الہ عالم امکا کے شاہ، حقیقے کے ہیں عبد الہ عالم امکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مفتی صاحب میں نے اس پہ تضمین کہی تھی، تو نور ہے سایہ کہاں، ہو جو بشر ہمسا کہاں، پر خلق پر سایہ کنا، تیرا نہیں ہمسا یہاں، ہے ہی نہیں ایسا یہاں، جو پائے اب تیرا نشان. اس لیے کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہو ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ جو کہا جس نے کہا ہے وہ فقط احمد رضا، شعر و سخن کا بادشاہ، تیری وہاں اوقات کیا، ریحان اب تو باز آ، رکھ دے قلم اور سن ذرا، ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حقیقے کے واسف ہے تیرا یہ بھی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ. ہاں تو میں اب آتا ہوں، مقام مصطفیٰ ہے، بہت لمبا موضوع ہے، بے انتہا لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر کرتا ہوں اور 10 منٹ سے بھی کم کی کوشش کرتا ہوں نپٹانے کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سروں کو سلامت رکھے. آپ نے بلایا، آپ کا یہاں آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کے سچے عاشق بن جائیں.
وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، نبی کے سچے عاشق بن جائے۔ کاکر کھیڑے کے ہر گھر پر ربیع الاول شریف پہ ایک جھنڈا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اچھا، جھنڈا دیکھ کے ایسا لگتا ہے اس سے بڑا نبی کا عاشق شاید کائنات میں کوئی ہو، اور اس کے اندر گھر میں دیکھ لو تو ایسا لگتا ہے اس سے بڑا مکار۔ میرے پیارو، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو، یا تو وہ بن جاؤ جو تمہارے چھت پر ہے، یا تو وہ بن جاؤ جو آپ کی چھت سے ظاہر ہوتا ہے، یا پھر اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر وہ کام نہ کرو جس سے دوغلا پن ظاہر ہو، دوغلا پن ظاہر نہ ہو۔ جانتے ہو یہ ہم کس نبی کی شان میں بیان کر رہے ہیں؟ وہ نبی، اس کے علم کا عالم یہ، اس کے علم کا عالم یہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ صرف ہماری باتوں کو نہیں، ہمارے دل میں ہونے والے خطرات سے بھی باخبر ہے۔ ہم اس نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اوپر جھنڈا لگائیں نیچے گانے چلے، اس نبی کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم خود کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے جس مرحلے پہ پہنچو نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں میرے پیارو، آج دیکھو ساری دنیا ایک ہو گئی تمہارے خلاف، ساری دنیا ایک ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کو ختم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے لوگ دسترخوان پر جس طرح سے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے میری امت کی بربادی کے لیے میٹنگیں ہوں گی اور بیٹھ جائیں گے۔ آج سارا کفر سر جوڑ کر تمہارے خلاف بیٹھا ہے، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، تم اپنے ہی بھائی سے دست و گریبان ہو، اپنے ہی بھائی کی ماں بہن ایک کرتے ہو، اپنے ہی بھائی کو اللہ اکبر تیرے میرے جھوٹے مقدمات میں ستاتے ہو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں وہ قوم، وہ مسلمان کہ جن کا پیسہ یا تو تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے تھا یا اللہ اکبر فلاح ملت میں صرف ہونا چاہیے تھا، ان کے کروڑوں کروڑوں روپے کوٹ اور کچہری میں لگ رہے ہیں۔ اللہ ساری زندگی کوٹ اور کچہری کے چکر کاٹنے پہ اللہ اکبر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارو، آپس کی لڑائی میں ختم کرو۔ اگر تمہیں لڑائی ختم کرنی ہے تو تمہیں صرف ایک صورت کافی ہے، وہ یہ کہ یہ سامنے والا جو ہے میرے نبی کا امتی ہے، کسی کے لیے نہیں، اپنے نبی کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دو، قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی کے لیے نہیں، اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دو، اور یہ عہد کرو یا رسول اللہ یہاں آپ کے لیے معاف کیا ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے لیے قیامت میں مجھے معاف کر دینا۔ یہ احساس ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور حالت تو یہ ہے، ہم ذرا سی بات پر اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اگر تھوڑا سا اپنے مد مقابل سے کمزور ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ آخری مرحلے میں میری گفتگو چل رہی ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب ودھایک صاحب سے ہمارا ہاتھ ملے، اور جب ہم پوزیشن میں آئیں گے تب ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ لیکن تم نہیں جانتے کاکر کھیڑا کے غیور مسلمانوں، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے، اور لوگوں جب تم طاقت میں آؤ تب اور زیادہ رحم دل بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طاقت میں آ کر کے کبھی دشمنی مت کرنا۔ دیکھو اگر تمہیں میری بات جھوٹ لگے تو اٹھا لو فتح مکہ، اللہ اکبر کبیرہ، فاتح اسلام نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ کون مکہ؟ ہاں، یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے نبی کو ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے صحابہ کا قتل عام کیا، جنہوں نے حضرت بلال کو مارا، جنہوں نے حضرت اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق کی موب لنچنگ کی، حضرت سمیہ کو مارا، حضرت عمار بن یاسر کو مارا، حضرت مصعب بن عمیر کو مارا، حضرت علی کے سر پہ وار کیا۔ ہاں، یہ وہی مکے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لائن میں کھڑے ہیں، سارے لائن میں کھڑے ہیں۔ ان میں وہ ہے جنہوں نے نبی کو گالیاں دی، ان میں وہ ہے اللہ اکبر جنہوں نے نبی کے اوپر تلوار اٹھائی، ان میں وہ ہے جنہوں نے نبی کے راستے پہ کانٹے ڈالے۔ سرکار نے طواف کعبہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور تمام لائن سے لگے تمام دشمنوں کو ایک طرف سے دیکھا اور کہا، اے مکے والو، تم مجھ محمد الرسول اللہ کو کیسا پاتے ہو؟
تو انہوں نے کہا انت اخی و ابن الاخی، کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے بھائی کے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ خطاب فرما ہی رہے تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے تلوار کا دستہ مضبوطی سے پکڑا اور اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج سر اتارنے کا دن ہے، آج جو ہے دشمنی کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ نبی کونین نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تلوار گرائی، اسلام کا جھنڈا چھینا اور کہا تیری ابھی تو اس لائق نہیں ہوا کہ اسلام کا جھنڈا اٹھا سکے۔ اسلام کی شان یہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے، معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اسلام سکھاتا ہے جب تم پاور میں آؤ اور زیادہ رحم دل بن جاؤ، اور زیادہ رحم دل بن جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیے۔